میں ڈاکٹر فاطمہ ہوں۔ کل میں ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا۔ میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کے والد غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گئے تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کے پسند کے متعلق پوچھا تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کے رشتے کی بات چلائی۔ منتہا کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے کا کہا اور کسی نے منتہا کو چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے ایسا پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا اور پھر ایک بار منتہا کو دیکھنے کے لیے دوبارہ فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3-4 دن انتظار کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے ہاتھ میں پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح چائے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اس انکار پر منتہا کے ساتھ ساتھ اس میں والدین بھی اندر سے ٹوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے تھے۔ پھر ایک دن نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتہ دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلا جاتا۔ کل ایک فیملی آئی۔ انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا ہے جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے منتہا کو قبول کرتے ہیں۔ میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی، کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر نہ جانے کب اس دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ اور میں نے منتہا کے والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور وارڈ بوائے میرے آفس میں داخل ہوا اور بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی۔ منتہا کا سر اٹھا سینے سے لگا کر میں اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا، پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتہا کو سکون کا ایک انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں، آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں، اگر عیب کے بنا ریجیکٹ کرنا ہو، لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کے کسی بھی فورم پر کوئی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی کہ مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں، کسی کو بلا وجہ عیب زیادہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پرفیکٹ لائنز کو سبسکرائب ضرور کریں۔